بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الذنب أكبر فقال أن تدعو لله ندا وهو خلقك ثم قال أي الذنب قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قال ثم أي قال أن تزلي بحليلة جارك أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور آ کر یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کا شریک بنائے جبکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اس نے پوچھا اس کے بعد پھر بڑا گناہ کیا؟ فرمایا کہ تو اپنے اولاد کو اس لیے قتل کرے اس اندیشے سے کہ وہ کل کو تیرے ساتھ کھائے گی۔ پھر پوچھا کہ اس سے بعد بڑا گناہ کیا؟ فرمایا کہ اس کے بعد بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ سب سے بڑا گناہ جو اس نے پوچھا ہے اور آپ نے اس کا جواب دیا وہ شرک کا گناہ ہے۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ تو فرمایا کہ اس کا تو کوئی تک نہیں بنتا، کیونکہ سب سے مشکل کام تو تھا تمہیں پیدا کرنا، اس کے بعد تمہیں روزی دینا، تمہیں اولاد دینا، تمہیں کاروبار تمہارا اچھا کر دینا، تمہارے حالات اچھے ہو جائیں، تمہارے مسئلے معاشرت کے سارے حل ہو جائیں۔ یہ تو مسئلے بہت چھوٹے مسئلے ہیں بنسبت اس مسئلے کے جو تمہاری پیدائش سے متعلق تھا، یعنی جب تم تھے ہی نہیں اور اللہ نے تمہیں وجود بخشا۔ تو جو ہستی اتنی طاقت اور قدرت کی مالک ہے کہ وہ تمہیں عدم سے وجود میں لا سکتی ہے، تم کچھ نہیں تھے اور اس نے تمہیں کچھ بنا دیا، تو کیا وہ طاقت نہیں رکھتا کہ اس کے بعد تمہیں رزق بھی دے، تمہیں اولاد بھی دے، تمہیں مال بھی دے، تمہارے سارے مسائل حل کرے، تمہاری مشکلات حل کرے؟ کیا وہ طاقت نہیں رکھتا اس بات؟ تو اتنی بڑی انسان ظلم کرتا ہے شرک کر کے، اس لیے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم۔ گویا کہ شرک کرنے والا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے پیدا تو اللہ نے کیا، اتنا بڑا کام تو اسی نے کر دیا، لیکن جو اب آگے روزی دینا، روٹی دینا، یہ شاید اللہ نعوذ باللہ اس سے تھک چکا ہے یا اس کی صلاحیتیں کم ہو گئی ہیں۔ تو یہ اس قسم کی جو بات ہے یہ شرک کے پیچھے انسان کے لاشعور میں چھپی ہوتی ہے، اس لیے وہ اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے۔ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بڑی حاجت ہو یا چھوٹی حاجت ہو اللہ سے مانگو، حتیٰ کہ اگر تمہیں نمک چاہیے تو بھی اللہ سے مانگو، تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا تو بھی اس کو بھی اللہ ہی سے مانگو۔ مخلوق سے مانگنے کا کیا فائدہ؟ مخلوق تو سب اللہ کے در کی محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب اللہ کے در کے محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی، اللہ تعالیٰ غنی ہے، وہ لائق تعریف ہے۔ تو سب سے بڑا گناہ تو یہ ہے۔ پھر اس کے بعد پوچھا دوسرا گناہ، فرمایا کہ دوسرا گناہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو اس اندیشے سے تم قتل کر دو کہ یہ کل کو بڑے ہوں گے، پیدا ہوں گے تو ہماری روزی روٹی کم پڑ جائے گی۔ چاہے یہ کوئی ایک شخص اس جذبے سے یہ کام کرے، یعنی بچہ بالکل پیدا ہی نہ کرے، اس طرف آئے ہی نہ، اس اندیشے سے کہ رزق پہ اثر پڑے گا، تو یہ بھی گناہ کی بات ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرما دی تو اس کو ضائع کروا دے اس نیت سے، اس اندیشے سے کہ کل کو کیا بنے گا، کہاں سے کھائیں گے، اتنے لوگ ہو جائیں گے تو کیا ہوگا، تو یہ بھی بڑے گناہ کی بات ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، فرمایا کہ فقر کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو،
ان قتلہم کان خطأ کبیرا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا تمہاری غلطی ہوگی اگر تم ان کو قتل کرو گے تو، اس لیے اس اندیشے سے ایسا کام کرنا یہ غلط ہے، بہت برا ہے، بہت گناہ کی بات ہے۔ اور تیسری چیز یہ فرمائی کہ اور اس اندیشے سے ایک شخص اگر یہ کام کرے تب بھی غلط ہے، اور اگر اس کو اجتماعی طور پر قومی سطح پر یا ملکی اور بین الاقوامی سطح پر ایک تحریک بنا دی جائے کہ بچے دو ہی اچھے، چھوٹا خاندان، زندگی آسان، تو یہ بھی وہ غلط نعرے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے منشا کے خلاف ہے۔ زندگی آسان چھوٹے خاندان سے نہیں ہوتی۔ اگر زندگی آسان چھوٹے خاندان سے ہوتی تو جنہوں نے خاندان بہت ہی چھوٹے کر دیے، یورپ امریکہ والے، وہ بڑی آسانی کی زندگی میں ہوتے، لیکن وہ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ اگر زندگی آسان ہے، چیزیں تو ان کے پاس زیادہ ہیں۔ زندگی آسان وہ ہوتی ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو، جہاں دین ہو، وہاں زندگی آسان ہے، وہاں دلوں کو اطمینان ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی نافرمانی کر کے زندگی آسان نہیں ہو سکتی۔ ظاہر میں آسان ہے، حقیقت میں وہ جہنم کا عذاب بن جاتی ہے۔ تیسری چیز یہ فرمائی کہ اپنے پڑوسی کی بیوی سے انسان ایسی حرکت کرے، اس لیے کہ پڑوسی تو پڑوسی پر اطمینان رکھتا ہے، وہ تو اس سے تحفظ چاہتا ہے، اس سے اپنی حفاظت چاہتا ہے، نہ یہ کہ خیانت۔ تو ہر وہ تعلق اور ہر وہ جگہ، ہر وہ رشتہ جہاں اعتماد کا رشتہ ہے، وہاں اس اعتماد میں خیانت کرنا یہ بہت بڑا جرم بن جاتا ہے، بہت بڑا جرم بن جاتا ہے۔ ایک جرم عام ہے، زنا بھی ایک بہت بڑا جرم ہے، لیکن اگر پڑوسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو یہ فرمایا کہ لَأَن تَزْنِيَ بِعَشَرِ نِسْوَةٍ خَيْرٌ یا أَهْوَنُ مِنْ أَن تَزْنِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ، 10 دفعہ یہ گندا کام کرنا، مکالہ کرنا، یہ چھوٹا گناہ ہے، لیکن ایک دفعہ بھی اپنے پڑوسی کی بیوی کو میلی نگاہ سے دیکھنا یہ برا گناہ ہے۔ اس لیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی غیرت بھی اس میں جوش میں آتی ہے کہ یہ کیا، وہ بیچارہ اس پر اعتماد کر رہا ہے، اس پر تحفظ کا اظہار کر رہا ہے، اور یہ اس کے اندر خیانت کر رہا ہے۔ یہی حال باقی رشتوں کے بارے میں بھی ہے، جو رشتے ہیں، جیسے بھابھی دیور کا رشتہ ہے یا اور رشتے ہیں اس طرح کے، جہاں اعتماد کی ایک فضا ہوتی ہے، اس اعتماد سے شیطانی صفت کے ساتھ ناجائز فائدہ اٹھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔